السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، عید قربان کی آمد ہے۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا، اور ہر سال کی طرح منبر و محراب سے اور میڈیا پر، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے یا کہ سوشل میڈیا ہے، قربانی کے فضائل میں بہت ساری ضعیف، بے بنیاد موضوع، من گھڑت روایات کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اسی بات کو منسوب کرے جو واقعتاً حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو، مطلب آپ سے قولاً فعلاً یا تقریراً مثابت ہو۔ اور جب کوئی شخص پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے، تو وہ شخص اپنے لیے جہنم کو تجویز کر لیتا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کا چناؤ کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں 109 نمبر کی روایت میں اور دیگر جگہوں پر فرماتے ہیں، من یقول علیہ ما لم اقل، اسی طرح فرمایا من کذب علیہ متعمدا، جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے ضروری بنتا ہے کہ تحقیق جستجو یہ پوری طرح اطمینان کر لیں کہ یہ بات واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں۔ اب چاہے وہ قولاً ہو، فعلاً ہو یا تقریراً ہو، آپ نے کہا، آپ نے کیا یا آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے برقرار رکھا۔ تو قربانی کے فضائل میں ایک اور ضعیف روایت جو کہ طبرانی میں ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اسے سلسلہ ضعیفہ والموضوعہ میں 529 نمبر پر لائے۔ اس روایت کے راوی حضرت حسن بن علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس روایت میں کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من ضحى طیبة بها نفسه محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من النار۔ اب یہ روایت سندن موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، یعنی ایسی روایت ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ جس شخص نے خوش دلی کے ساتھ اپنی قربانی کی، جس نے خوش دلی اور اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کی، یعنی چٹی سمجھ کر قربانی نہیں کرتا، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرتا ہے اور ثواب کی امید بھی رکھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گی، جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا، مطلب یہ قربانی اس کو جہنم سے بچائے گی۔ یہ روایت سندن موضوع اور من گھڑت ہے، اور عبادت میں ضروری ہے کہ ہم خوش دلی سے عبادت کریں اور اللہ سے ثواب کی امید بھی پوری رکھیں۔ لیکن قربانی کے فضائل میں بیان کردہ یہ روایت سندن موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے کہ جس نے خوش دلی سے قربانی کی اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کی، تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ تو ضروری بنتا ہے کہ پیارے نبی کی طرف جو منسوب کریں وہی کچھ کریں جو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ورنہ ثواب کی بجائے
گلے میں عذاب کا طوق پڑنے والا ہے، تو ہر مسلمان اس بات کا اہتمام کرے، وہ چاہے ممبر و محراب کے مالک ہوں یا کسی بھی قسم کا میڈیا ہے یا ایک عام سادہ سا SMS نیٹ ورک ہے، تو ایک دوسرے کی طرف حدیث پہنچاتے ہوئے یہ بھرپور خیال رکھیں کہ آیا یہ واقعتاً حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی کہ نہیں بھی، ایسا نہ ہو سے کہ ثواب کی امید میں عذاب کے مستحق ٹھہریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔